اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم هو الذي خلق السماوات والارض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الحدید کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر اور باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں خلق کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، اور جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہے اور اس کو جو نکلتا ہے اس سے، اور اس کو جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ حقیقت میں حضور خاتم النبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی بھی تصور کائنات، چاہے زندگی کا ہو، اول اور آخر کا ہو، ظاہر اور باطن کا ہو، مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نبوت کو مکمل کیا، بلکہ آپ ہی کی ذات سے کائنات اور زندگی کے تمام تصور مکمل ہوئے۔ آپ نے شعور انسانیت کو یہ سبق عملاً پڑھایا کہ انسان کی خواہش اللہ میں ہو کر کیسے حقیقی زندگی پاتی ہے، لذت پاتی ہے۔ اگر انسان عزت کا طلبگار ہے تو تمام عزت اللہ کے پاس ہے، اسی کے لیے ہے، اور وہ ملک کی خواہش رکھتا ہے تو اسی کے لیے ہے تمام بادشاہت، تمام ملک۔ حقیقت میں ہم کو اللہ کا علم ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر میں نہ جم جائے۔ والذی خلق السماوات والارض فی 6 أيام ثم استوى علی العرش، 6 ایام میں زمین اور آسمان کی تخلیق، اور اسی میں اول اور آخر، ظاہر اور باطن کا علم موجود ہے۔ کائنات کی مادی تخلیق یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کے 6 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں سورج کو تخلیق کیا گیا، ایک سورج سے دوسرے سورج بھی وجود میں آئے۔ پھر دوسرے مرحلے میں سورج سے ستاروں کا وجود آیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ستاروں سے سیاروں کا وجود عمل میں آیا، اور زمین بھی ایک سیارہ ہے جو پہلے ستارہ تھی۔ چوتھے مرحلے میں زمین پر تمام توانائیوں کو جمع کیا گیا، اور اسی میں چاند کا وجود بھی آیا۔ پانچویں مرحلے میں زمین پر نباتات اور حیات کا آغاز ہوا، اور چھٹے مرحلے میں تمام مخلوقات جس میں چرند، پرند، حیوانات وجود میں آئے۔ پھر اس کے بعد انسان کا وجود آیا۔ انسان کا وجود اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہونے کے سبب انسان کی تخلیق کو دوسری تخلیقات سے الگ رکھا گیا ہے۔ اللہ خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہی تمام علم بھی رکھتا ہے۔ یہ مادیات کی تخلیق حقیقت میں روحانیت کے اظہار کے لیے ہے، اس لیے اللہ کا فرمان حق ہے
کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ کہتا ہے میں افلاک کو خلق نہیں کرتا۔ افلاک کی تخلیق سے مراد ہی روحانی تخلیق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، انا من نور اللہ و کل شیء من نوری۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد کو بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے سورج ہیں، سراج منیرہ ہیں۔ یہ روحانی عالم کی تخلیق کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ روحانی اصطلاح میں حضرت آدم علیہ السلام کا مقام پہلا آسمان ہے۔ انسان کی آسمانی اور روحانی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے 6 مراحل میں ہی ترتیب دی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے مرحلے میں یعنی پہلا جو یوم ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے تربیت ہوئی، جہاں معاملہ عورت سے محبت کا رہا۔ اس مرحلے میں نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے کی تربیت دی گئی۔ دوسرے مرحلے میں حضرت نوح علیہ السلام سے تربیت ہوئی، جہاں معاملہ اولاد سے محبت کا رہا۔ جب ناخلف اولاد کے لیے کہا گیا وہ تمہاری آل نہیں ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تربیت ہوئی، جہاں آپ نے اپنے والدین، خاندان اور قبیلے سے دشمنی کر لی دین حق کی خاطر۔ چوتھے مرحلے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے تربیت ہوئی، جہاں آپ حاکم ہیں، تمام اختیارات اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر پانچواں مرحلہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تربیت ہوئی، جہاں آپ نے امام اور رہبر بن کر پوری قوم کو فرعون، قارون اور حامان کی غلامی سے نجات دلوائی۔ اور پھر چھٹے مرحلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تربیت ہوئی۔ آپ نے بچپن سے خانقاہ سے پرورش پائی اور وہ رحم دلی اور انکساری کی تعلیمات دی۔ در حقیقت یہ 6 مرتبے ہیں جس میں عورت، اولاد، والدین، خاندان، بادشاہت، ملکیت، پھر امامت اور پھر رہبانیت یا روحانیت کا ایک درس ان میں موجود ہے۔ یہ مراحل اخلاق فاضلہ، ملکوتی مراحل کہلاتے ہیں۔ ان مراحل میں تربیت کے بعد جب انسان کا قلب اور نفس اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے مالک حقیقی کی عبادت کر سکے، یعنی وہ گھر، خاندان، قوم کے سارے رشتوں سے نکل کر ایک عالمگیر وحادت میں آ سکے، تو پھر ذات باری تعالیٰ کی حقیقت غیب سے شہادت میں آئی اور عرش پہ جلوہ افروز ہوئی۔ اس دن کو یوم الجمعہ کہا گیا اور یہی 7واں دن کہلایا۔ جس طرح مادیت میں انسان تمام جانوروں کا جامع ہے، تمام حیوانات کا جامع ہے، یعنی جامع جمیع مخلوقات ہے، انسان کے نفس میں تمام حیوانات جمع ہیں۔ یہ جانور رفتہ رفتہ پیدا ہو کر انسان میں کمال سے جمع ہو گئے۔ اسی طرح روحانیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع الانبیاء ہیں۔ آپ ہی کے وجود کے اندر تمام انبیاءوں کا نور جمع ہے، کیونکہ تمام آپ ہی کے نور سے نکلے تھے اور آپ ہی میں جمع ہوئے ہیں۔ آپ انسان کامل ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء اپنے دائرے میں کامل تھے، لیکن انسان کامل میں جمع ہو گئے۔ انسان وجود کے اعتبار سے تو کامل تھا، لیکن ایمان کے اعتبار سے ناقص تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ایمان کامل ہوا اور پھر آپ نے زمین پر اللہ کی خلافت کو قائم کیا، جو استوا علی العرش کی عملی تفسیر ہے، یعنی اللہ کا نفاذ حکومت اور قدرت کا عملی مظاہرہ کی۔ اسی کے دلیل میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، یعنی حقیقی حکومت اللہ کی ہوتی ہے جب خلافت قائم ہوتی ہے۔ مومنین اللہ کے نائب اور امین بن کر ہر معاملے میں اسی کی حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔
یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آدم کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے یہی بتایا تھا کہ میری پہچان ہو۔ یہ کام ابتدا کا کام پھر انتہا میں ہوا۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسول، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔